السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرغوب من عذابہ وسطوتہ النافذ امره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه فأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرات محترم، اسلام کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے درپیش رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا تا قیامت، وہ کفر کا اتنا نہیں جتنا نفاق اور منافقت کا۔ کفر تو کہتے ہیں انکار کرنے کو، ایک شخص واضح طور پہ انکار کر دیتا، بھئی میں آپ کے دین کو تسلیم نہیں کرتا، میری اور آپ کی راہیں جدا ہیں، بس وہ زیادہ سے زیادہ کرے گا تو مد مقابل آ جائے گا۔ لیکن جو منافقت ہے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے، اور یہ اسلام کو ہمیشہ سے چیلنج رہا ہے، اور کمزور مسلمان اس کا نشانہ بنتے رہے۔ اس لیے تمام وابستگیوں سے بڑھ کر وابستگی دین سے ہے، اور دین کے اندر بھی تمام وابستگیوں سے بڑھ کر قرآن کریم سے وابستگی ہے، کیونکہ قرآن کریم اسلام کی شناخت کو بالکل ممیز علیحدہ کر کے دکھا دیتا ہے، اور جو منافقت کا لبادہ اوڑھتے ہیں ان کی نشانیاں بتا دیتا ہے، ان سے بچ کے رہو، ان سے بچ کے رہو، ان سے بچ کے رہو۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے سمیت کوئی بھی ممبر پہ بات کہہ دے تو آپ میری سن کے ہاں کر دیتے ہیں، کسی اور کی 180 درجے مخالف بات پر بھی آپ ہاں کر دیتے ہیں، اس کی 180 درجے مخالف میری بات پر بھی آپ ہاں کر دیتے ہیں۔ اسلام کے حوالے سے تو کامن سینس ہی نہیں ہے نا، سینس ہو تو کامن سینس ہو۔ یعنی اسلام کے حوالے سے دلچسپی نہیں کہ ہم نے اسلام کو سمجھنا ہے۔ اسلام دنیا میں لوگوں کے لیے اللہ کی آخری اتاری ہوئی صداقت اور سچائی ہے، بس۔ اور یہ اللہ کی اتاری ہوئی سچائی ہے، اور محمد الرسول اللہ کے سینے اطہر پر اتاری ہوئی سچائی ہے، جبریل امین کے واسطے سے آئی ہوئی لائی ہوئی سچائی ہے۔
لوگ اسلام کے حوالے سے بھی نہ صرف کیا کہوں گا میں اسے، یعنی چاہتے ہیں کہ اسلام میں بھی ایسی نرمی ہو، اس حد تک نرمی ہو کہ کفر سے اس کی شناخت ہی نہ رہے۔ لبرلزم یہی چاہتا ہے، سیکولرزم والے یہی چاہتے ہیں، اور اسلام اپنی شناخت کسی قیمت پر بھی کھونے نہیں دیتا۔ لیکن میرے سمیت کتنے مسلمان ہیں حضرات محترم جو اس حساس ترین مسئلے پر توجہ دیتے ہیں، جو قرآن کریم کے موضوعات میں سے ایک بنیادی موضوع ہے۔ قرآن کریم نے ابتدا میں ہی اس پہ بات کی اور انتہا پہ جا کے بھی اسی پہ بات کرتا ہے، اور یہاں تک فتویٰ لگاتا ہے قرآن کریم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، عام کافر تو عام کافر، جو منافق کافر ہوگا وہ جہنم کی سب سے نچلی تہ میں ہوگا، کیونکہ وہ تو ابو جہل سے بھی آگے کی چیز ہوتے ہیں۔ ابو جہل نے تو صاف صاف انکار کر دیا تھا، میں نے نہیں ماننا دین، لیکن ایک دین کو نہیں مانتا لیکن ماننے کا نعرہ لگا دیتا ہے، اور اسلام کا ایک نیا یہودی ایڈیشن پیش کر دیتا ہے یا کوئی اور ایڈیشن پیش کر دیتا ہے، آپ سے ہنس کے بات کرتا ہے، آپ سے ہاتھ میں لاتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، لباس میں، چال ڈھال میں آپ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کوئی کافر ہے، لیکن وہ آپ کے اسلام پر تیشے چلاتا ہے، اور خود جب آپ قابو میں آتے ہیں تو پھر آپ کی ماؤں بہنوں کو بھی وہ نہیں چھوڑتا، عزت تار تار کر دیتا ہے۔ آج کے عالمی حالات تو اس پر کھل کے اس پر علامت ہے، آج کے عالمی حالات تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن ہم اسلام کے ہاں جتنا یہ مسئلہ حساس ہے، ہم مسلمان اس حوالے سے اتنے ہی بے حس ہیں۔ یہ خدا کا عذاب ہے، ہم سب آپس میں لڑتے ہیں۔ جو منافقین ہیں ان کے بھی بہت سے طبقات ہیں، لیکن جب وہ میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں تو ایک زبان ہو کے آتے ہیں۔ ہمیں ہوش تک نہیں آتی، آپ کا پورا میڈیا منافقین کے کنٹرول میں۔ حضرات محترم، جہاں آپ اسلام کو سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہاں کفر اور نفاق کو بھی سمجھیں تاکہ اسلام کی شناخت مسخ نہ ہو۔ اب چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور فوکس اسی پہ کروں گا، قرآن کریم منافقین کی نشانیاں کیا بتاتا ہے۔ بس قرآن کی ایک آیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں، ہم ایک ہی آیت کئی دفعہ پڑھتے ہیں لیکن کسی اور پہلو سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور موقع پر وہی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی اور پہلو سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے، وہ قرآن کر رہا ہوتا ہے دراصل۔ قرآن تو شاہراہ دکھا تھا آپ کو، قرآن کی ہر آیت کو لے لیں، عالمی حالات کو دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے قرآن کی آیت ابھی ابھی اور ابھی اتری ہے۔ اسی سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں آپ، ہمارا پیراڈائم آف لائف کیا ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کا جو منہج ہے دین کی روشنی میں وہ کیا ہونا چاہیے، سورہ فاتحہ نے بتا دیا ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا کریم کا خلاصہ ہے، اور میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں، لیکن خلاصہ کیسے ہے جب مفسرین اس پہ بات کرتے ہیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ کسی شاعر کی تشریح نہیں ہے کہ شاعر کو پتہ ہی نہ ہو آپ شعر کی تشریح کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا آج کل۔ ایک انسانی کلام ہے، 100 لوگ اس کی تشریح کر چکے ہیں، کیوں؟ وہ شاعر مشہور ہے، وہی گمنامی کے جزیرے میں ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں اس کی تشریح ایک بھی کتاب سامنے آتی کہ نہ آتی۔ ایک شعر کو لے لیتے ہیں، پھر اس کی وہ تشریح شروع کر دیتے ہیں کہ 100 کتابیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ انسان ہے بھائی،
وہ کوئی ما فوق البشر ہستی نہیں تھی کہ جس کی ایک شعر کی آپ نے 100 کتابیں لکھ دی ہیں. لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے. کاغذ ختم ہو جائیں گے, قلم ٹوٹ جائیں گے, قرآن کریم کی تفسیر اپنے انتہا پہ نہیں پہنچی. سورہ فاتحہ کو ایک نئے انداز سے دیکھ لیں. اس کے اندر توحید ہے, عقیدہ ہے, منہج زندگی ہے. آخر میں آپ نے زندگی کیسے گزارنی وہ بتا دیا. سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروا دیا ابتدائی 3-4 آیات میں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سارا اللہ کا تعارف ہے. اس پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے آپ کے سامنے. جب یہ اللہ کا تعارف ہے تو اللہ کے اس تعارف کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کس کی جائے. تو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. چونکہ یہ اللہ تیری ذات کا, تیری صفات کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت تیری کی جائے, پوجا تیری کی جائے, مرادیں تجھ سے مانگی جائیں, حاجتیں تجھ سے مانگی جائیں, امیدیں تجھ سے وابستہ کی جائیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کن کا؟ بندہ ہر دور میں نیا سیدھا راستہ تلاش کرے. ایک نیا ملک بنتا ہے, نئی عدالتیں بنتی, نئے قانون بنتے ہیں, نیا زمانہ آتا ہے, نیا قانون بنتا ہے, پرانا زمانہ چلا جاتا ہے, پرانے قانون ٹوٹ جاتے ہیں. کیا اسلام بھی ایسا ہی ہے؟ کہ نہیں, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا یا اللہ جن پر تو نے انعامات کی بارش برسائی ہے. بھئی وہ کون ہے؟ وہ قرآن کریم نے خود ہی بتا دیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. امت کے یہ 4 طبقات ہیں, انبیاء ہیں, صدیقین ہیں. اس امت کے صدیق اکبر کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. شہداء, صالحین, پیروی ان کی کرنی ہے. اور یہ چاروں نبی کے بعد سب سے بہتر طریقے سے کس پر چسپاں ہوتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے تربیت یافتہ اصحاب پہ چسپاں ہوتے ہیں. تو یہ ہے منہج زندگی کہ ہر دور میں آپ خود ہی سے قوانین بنائیں, خود ہی سے آپ ایک دین کی نئی حقیقتوں کو تلاش کریں. نہ رہنما موجود ہیں, آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. پورے سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں. عقیدہ, عبادت, منہج زندگی, پیراڈائم آف لائف. آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اب ان میں آپ کو شناخت بھی ہے. جہاں اسلام ہے وہاں یہ بھی کہہ دیا گیا غیر المغضوب علیہم. ان سے الگ تھلگ اپنی شناخت رکھنی ہے. اب اس شناخت ہی کی فوراً سورۃ البقرہ میں تشریح آ رہی ہے. تو 3 طبقے ہو گئے نا. مومنین جو صاف صاف ایمان لے آئے, کافرین جو صاف صاف انکار بیٹھے, منافقین اندر اندر سے کافر, اوپر اوپر سے مسلمان. آپ حیران ہوں گے مومنین کا ذکر کرنے کے بعد, کافرین کا معمولی سا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے پورا رکوع منافقین کے اوپر خرچ کر ڈالا. پورا رکوع. متقین کی بنیادی صفات بتا دی, یہ متقین ہیں, بس ان کے پیچھے چلو. کافرین کا یہ تو انکار کرنے والے لوگ ہیں, ان کو سائڈ پہ کرو. کا منافقین کا یہ سب سے بڑا دشمن ہے, دیکھو ان کے اندر یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہی علامتیں ہیں. اب یہی علامتیں جن جن کے اندر ہیں ان سے اپنے ایمان کو بچا لو. کافر سے ایمان کو بچانا کون سا مشکل ہے؟ بات سمجھ آ رہی میری آپ کو؟ مومنین کے اوپر چھوٹا سا رکوع ہے, سورہ بقرہ کا پہلا رکوع, اس کی بھی 5-6 آیات بس. کافرین پہ اس سے بھی چھوٹا ہے, 2 آیات. اور اس کے بعد منافقین کا وَمِنَ النَّاسِ سے اللہ شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, بخدا وہ مسلمان نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں. اس پر پورا رکوع خرچ کر ڈالا. اس کے بعد 28ویں سپارے میں جا کے تقریباً پوری سورت خرچ کر ڈالی منافقین کے اوپر.
ان کی یہ علامات ہیں، یہ علامات ہیں۔ دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ یہی تو بنیاد ہے۔ تو پرہیزگار ہیں کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ غیب جو حواس سے نظر نہ آئے لیکن عقل ان تک پہنچ جائے، دلیل کی روشنی میں، وحی کی رہنمائی کی روشنی میں۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، ہم نے برزخ کو دیکھا نہیں، ہم نے سجین کو دیکھا نہیں، ہم نے علیین کو دیکھا نہیں، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، ہم نے کتابوں کو اترتے دیکھا نہیں، ہم نے نبی کو نبوت کے منصب پر فائز ہوتے دیکھا نہیں، لیکن ان سب پہ ایمان ہے دلیل کے زور پر۔ ایک بندہ کہتا ہے میں تو چکھنے سوگنے کے علاوہ میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، قرآن اس کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے امریکہ کو چکھ لیا اس لیے پتہ امریکہ ہے، سویڈن ناروے کو آپ نے سونگ لیا اس لیے پتہ ہے سویڈن ناروے ہے۔ کم از کم اتنا ہی ایمان لے آؤ۔ اللہ دلیل کے زور پہ اپنے آپ کو منواتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقین کون ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ صرف خود نماز پڑھنا نماز قائم کرنا نہیں ہے، جماعت، پھر جماعت کے نظام کو قائم کرنا۔ افسوس ہوتا ہے گھر سے جب میں ادھر آتا ہوں، مسجدیں ہوتی ہیں، سڑکوں پر صفیں بچھی ہوتی ہیں۔ ہمارا بھی یہی حشر ہے، اللہ کرے ہماری مسجد وسیع ہو جائے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے نا، اتنے بڑے ادارے کی اتنی چھوٹی سی مسجد ہے، صفیں بچھانی پڑتی ہیں۔ کس پہ؟ سڑک پہ۔ مجھے یہ بتائیں جو طہارت کا نظام اس مسجد کے اندر ہے وہ سڑک پہ ہو سکتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، کیا ہم سارے جوتے پاک صاف لے کے اندر داخل ہوتے ہیں؟ یہاں کوئی گھوڑے کھوتے کی لد نہیں ہوتی باہر، اسی کے اوپر صفیں بچھتی ہیں، وہی خادم صاحب پھر صفیں اٹھاتے ہیں، وہی دوبارہ بچھاتے ہیں، بارش ہوتی تو اسی پہ وہ گیلی ہوتی ہے۔ کبھی ان حقائق پہ سوچا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالتیں کم پڑ گئی ہیں، یہاں سڑک کے اوپر عدالت لگ جائے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کی یتیم مسجد کے بارے میں یہ ضرور ہوگا۔ یہاں تو شکر ہے ادارے کی چار دیواری ہے، آپ جائیں یہ لکشمی چوک کی طرف جہاں گٹر ہی گٹر ہے، آپ اندرون لاہور میں چلے جائیں جہاں خالی گٹر ہی گٹر ہے، صفیں بچھی ہیں جی باہر۔ کیا مطلب ہے یار؟ جگہ کم پڑ رہی ہے، اس کو 3 منزلہ بنا دو۔ نقشہ پاس نہیں ہوتا، اس قانون کو توڑ دو اللہ کی مسجد کے لیے۔ یہ کیا بات ہوا نقشہ پاس نہیں ہو رہا؟ وہ یقیمون الصلاۃ کہاں گیا؟ مومن کی ذمہ داریوں میں سے اولین ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ نماز کا نظام مفت میں قائم ہوتا ہے؟ کوئی کالونی بنتی ہے، کوئی ادارہ بنتا ہے، کوئی دفتر بنتا ہے، کچھ بھی بنتا ہے، سب سے پہلے اس کی تمام ضروریات اولین درجے پر پوری کی جاتی ہیں، اس کے بعد کونے کھدرے پہ مسجد لائی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ المیہ نہیں ہمارا، یہ المیہ نہیں ہمارا۔ اگر یہ صرف ایک دن کے لیے بھی اس پہ سڑکیں بڑھتی ہیں تو اس ایک دن کے لیے بھی اس مسجد کو اتنا بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ مسجد کا احترام، اللہ کی عبادت کا احترام، پھر یقیمون الصلاۃ، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کیا پورا سال حرم میں اتنا رش ہوتا ہے جتنا حج میں ہوتا ہے؟ لیکن ان کا انتظام دیکھیں آپ، ہر سال کم پڑ جاتا ہے۔ کیا آج اتنی عدالتیں ہیں، 10 سال بعد بھی اتنی عدالتیں ہوں گی اس ادارے میں؟ اس سے دگنی ہو جائیں گی، وکلاء بھی اس سے دگنے ہو جائیں گے، سائلین بھی اس سے دگنے ہو جائیں گے۔
آبادی بھی اس سے دگنی ہو جائے گی. پھر مسجد کو کیا بنے گا؟ پھر توڑیں گے، پھر نہیں بنائیں گے 10 سال کے لیے، پھر توڑیں گے، پھر نہیں بنائیں گے 10 سال کے لیے. اسی مسجد سے پہلے یہ کیا تھا؟ کونا کھدرا سا تھا. کیسی مسجد تھی؟ شکر ہے اس کی کوئی شکل آ گئی. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا، کیونکہ تو میں تو لیٹ یہاں میری تعیناتی ہوئی بعد میں، تو میں نے تو اس وقت کے بھی ادارے کے سربراہ کو کہہ دیا تھا کہ یہ چھوٹی ہے. اب میں راستے میں آتا ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے. ہر قسم کی گاڑیاں گزر رہی ہیں، بارش کا وقت ہوتا ہے، صفیں اسی کے اوپر بچھی ہوتی ہیں اور لوگ گالیاں دیتے ہوئے گزرتے ہیں. راستہ بلاک ہو جاتا ہے. مسجد کے لیے راستہ بلاک کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اب یہ پریس کلب کی مسجد ہے، کیا ان کے پاس کم فنڈ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیا یہ حکومت سے منظور نہیں کروا سکتے؟ سب سے بڑے بلیک میلر تو یہ لوگ ہوتے ہیں. یہ کیا کچھ منظور نہیں کروا سکتے؟ 2 منزلہ بنا دیں. پھر مسلمان کے اندر اتنی جان ہونی چاہیے کہ وہ مسجد کے لیے قانون کو سائڈ پہ کر دے، قانون کو ٹھیک کر دے، اس کی نو کی پلک درست کر دے. قانون کی کیا حیثیت ہے مسجد کے سامنے؟ قانون کو ٹھیک کریں. پھر ہمارا ایمان کمزور ہے. بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے یقیناً، مسجد میں جگہ اندر مل جائے، اے سی میں اچھے قالین بچھے ہوں، وہ نماز پڑھنے آئے گا، باہر سڑک پہ نماز ہی نہیں پڑھے گا. ہمیں تو حالات کو سامنے دیکھتے ہوئے نمازیوں کو پوری سہولتیں دینی چاہیے. خیر، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اہل ایمان خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اہل ایمان تمام نبیوں پر اترنے والی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ پر میرے نبی اتری، جو وحی آپ سے پہلے اتری. چونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، اس لیے وہ الفاظ ہی نہیں کہ جو آپ کے بعد کوئی وحی اترے گی، اس لیے وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. جو محمد رسول اللہ کے بعد بھی سمجھتا ہے کسی پر وحی اترتی، کوئی منصوب من اللہ ہے، کوئی معصوم ہے، وہ کفر کے اندر داخل ہے. نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. نبی خاتم النبیین ہے، خاتم المعصومین ہے. معصومیت نبی پر ختم ہو چکی ہے، وہی نبی پر ختم ہو چکی ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر ایمان. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ متقین کے بارے میں. لیکن آگے چلیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جو کفر کر بیٹھے ہیں، آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے. لیکن بہت بڑی تعداد ایمان لائی، آج بھی لا رہی ہے. اس کا مطلب آیت عام نہیں ہے، مخصوص کافروں کے بارے میں. کیونکہ تبلیغ تو ہم نے آج بھی کرنی ہے. مسلمان آج بھی ہو رہے ہیں، صدیوں سے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں جو کافر ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کا مطلب یہ آیت عمومی آیت نہیں ہے. قرآن کا جو یہ آرٹیکل ہے، یہ اس کے اندر عمومیت نہیں ہے، خاص کافروں کے بارے میں بات کی گئی ہے، جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی ان کی. بڑے بڑے منافقین میں سے بڑے بڑے، یہودیوں میں سے بڑے بڑے، مشرکین میں سے بڑے بڑے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ یہ پہچان چکے ہیں ہدایت، یہ پھر بھی نہیں آ رہے. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وہ اس پہ بات ہو چکی گزشتہ جمعے کہ مہر کا پروسیس کیا ہے، مہر لگتی کیسے اور کب لگتی جا کے، وہ گزشتہ جمعے بات ہو چکی ہے. بس کافروں کا اتنا تذکرہ. اب آگے سب منافقین کی علامتیں. آپ حیران ہوں، اللہ کو بھی منافقین کے اوپر اتنا غصہ آتا ہے. پورا رکوع منافقین کے اوپر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. میرے نبی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے شوق زور سے اعلان کرتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان. یعنی اللہ اور آخرت سارا دین آ گیا نا. یا رسول اللہ ہم تو دین پر ایمان رکھتے ہیں. کہ وما ہم بمؤمنین، یہ کلمہ گو ہیں لیکن مسلمان نہیں. یہاں عجیب لوگ کہتے ہیں جی کلمہ گو کو کافر مت کو. منافق ہوتے ہی کلمہ گو. کبھی آپ نے سوچا منافق کہتے کس کو ہیں؟ جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور اندر
کافر پڑھتا ہی نہیں، وہ تو کہتا میں نہیں مانتا. منافق ہوتا ہی کلمہ گو، اگر وہ کلمہ گو نہ ہو وہ منافق ہے ہی نہیں، وہ تو سیدھا سیدھا کافر ہے. منافق کافر سے بڑھ کر کافر ہوتا ہے، لیکن وہ کلمہ گو ہوتا ہے. ایک ہم بھی کلمہ گو ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن الحمدللہ ہم اللہ کی توحید پر دل سے ایمان لاتے ہیں، زبان سے بھی. محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر دل سے بھی ایمان لاتے ہیں. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ہم نبی علیہ السلام کو زبان سے آخری نبی سمجھتے ہیں، دل سے نہیں سمجھتے. اس لیے چپ کر کے یہ نہ کہا کریں کلمہ گو کو کافر نہ کہیں. منافق ہوتا ہی کلمہ گو ہے. اس کو منافق کہتے ہی اس لیے وہ کلمہ گو ہوتا ہے لیکن اندر کفر و شرک کی گندگی رکھتا ہے. اب دیکھیں اللہ کو کتنا غصہ آ رہا آگے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. کلمہ پڑھ کے اندر شرک ہے. وما یخدعون الا انفسهم، یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دے رہے ہیں. وما یشعرون، یہ اتنے غبی ہو چکے ہیں دین دشمنی میں، انہیں یہ احساس بھی نہیں کہ دھوکہ اپنے کو دے رہے ہیں، خود کو دے. یہ ایک ایک نشانی آ رہی ہے اب ان کی، سنتے جائیے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیتا ہے. یہ اسلام کی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں اور جلتے ہیں اور منافقت پہ اتر آتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے اس جھوٹ پہ ان کو بڑا دردناک عذاب ہوگا. آگے سنتے جائیے. یہ سارے منافقین کی علامات ہے. اللہ پورا رکوع خرچ کر رہا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ اوپر سے مسلمان، اندر اندر سے کافر، اس طرح زمین میں فساد مت مچاؤ. قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں فساد اصلاح کرنے والے ہی ہم ہیں. یعنی منافقین اصلاح کا جھنڈا اٹھا کے آتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر ایک بندہ اصلاح کا جھنڈا اٹھا لے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے ہو جائیں. انویسٹیگیٹ کریں. آپ 100 روپے کی سبزی، کبھی دور ہوتا تھا ہم کہتے تھے 2 روپے کی سبزی، مثال ہوتی نا 2 روپے کی سبزی. اب یہ مثال کہاں چلی گئی ہے؟ 100 روپے کی سبزی. کلو 100 روپے کا کلو ٹنڈے نہیں ملتے ہیں. تبدیلی آ چکی ہے نا الحمدللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہا اصلاح کرنے والے ہی ہم. تھوڑا سا پانی دے دیں. الا انہم هم المفسدون، لوگوں آگاہ رہو، اصل فسادی یہی ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، سنتے جائیے منافقین ہوتے کون ہیں. جب انہوں کہا جاتا ہے ایسے ایمان لے آؤ جیسے یہ ایمان لے آئے صحابہ. سنیں غور سے، آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، صرف زبان سے کلمہ مت پڑھو، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں. دل سے بھی اسلام، زبان سے بھی. کیا کہتے ہیں پتہ؟ انؤمن کما آمن السفہاء، اچھا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لاتے ہیں. منافق صحابہ کا گستاخ ہوا کرتا ہے. یہ آواز قرآن دے رہا آپ کو، میں نہیں دے رہا. جس کسی کو دیکھیں وہ صحابی کی گستاخی کر رہا ہے وہ منافق ہے. الا انہم هم السفہاء، اللہ کو اپنے نبی کی یاروں پر غیرت آ رہی ہے.
اللہ نے جواب نبی کو بھی دینے نہیں دیا، کہا لوگوں آگاہ رہو، بیوقوف یہی ہیں۔ صحابہ پر تو غیرت اللہ کو آ رہی ہے کہ میرے نبی کی یاروں کو یہ کہنا، کہ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، حماقت اس درجے میں ہے کہ ان کو اپنی حماقت کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس حماقت کے نتائج آگے کیا نکلیں گے۔ سنتے جائیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں کے سامنے آتے ہیں، ملاقات ہوتی، کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، آمنا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطان سرکش لیڈروں کے پاس جاتے ہیں، آگے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم مسلم معاشرے میں بیٹھ کر جو کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان کی گردن پہ تلوار کس نے رکھی ہوئی ہے؟ کچھ نظر نہیں آتا۔ شام کو دیکھ لیں، لبنان کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات ساری۔ عالمی طاقتوں کے ساتھ خفیہ تعلقات کن کے ہیں ذرا دیکھ لیں۔ گولیوں کی زد میں امت کا کون سا طبقہ ہے یہ بھی دیکھ لیں، اور جن کو دھمکیاں ملتی ہیں آج تک پیناڈول کی گولی بھی نہیں لگی ان کو بھی دیکھ لیں۔ کون سا مشکل کام ہے اس دنیا میں؟ ذرا ابلاغ کی تو اتنی ترقی ہو چکی ہے، لیکن ہم نے اس کو دیکھنا ہی نہیں، خالی روٹی ٹماٹر کو دیکھنا ہے تو آلو ٹماٹر کو دیکھنا ہے تو اس ہماری مرضی، ورنہ دنیا کے حالات تو بہت کلیئر ہیں اس حوالے سے۔ دیکھو نا قرآن کی آیات ہیں، جا کے پڑھیں۔ اللہ یستہزئ بہم، یہ کیا مذاق کریں گے؟ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ کا مذاق کیا ہوا بھائی؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یمد، رسی دراز کرنا، ڈھیل دینا۔ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے یہ کافر ہیں، اللہ فوراً گرفت نہیں کر رہا، اللہ ان کی رسی دراز کرتا جا رہا ہے۔ یہ سرکشی میں بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ یہ مزید بھٹکنا چاہتے ہیں، اللہ مزید ان کو بھٹکنے کا موقع دیتے جاتے ہیں تاکہ واپسی ناممکن ہو جائے ان کی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، لوگوں آگاہ رہو، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، مگر ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اور ان کی مثال ایسی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ کی وجہ سے ماحول سارا روشن ہو گیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ بعض لوگوں کی بصارت کو ہی لے گیا۔ اب وہ روشن ماحول انہیں کیا فائدہ دے؟ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تاریکیوں میں بھٹکتے رہنے دے دیا ان کو۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بہت سے لوگ جنہوں نے اندر سے کافر تھے، اوپر سے انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب محمد الرسول اللہ کی روشنی سامنے آئی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، منافقت کا لبادہ اوڑھ لیا، اللہ نے ان کی بصیرت چھین لی۔ بصیرت کی مثال بصارت سے دی گئی کہ جیسے بندہ آگ کا الاؤ روشن کر لے، کسی کی آنکھیں وہ اچانک اندھا ہو جائے تو وہ آگ اس کو کیا فائدہ دے گی؟ محمد الرسول اللہ نے اسلام کا نور روشن کر دیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی بدنیتی کی وجہ سے اللہ نے ان کی بصیرت چھین لی۔ اب محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی روشنی، جلائی ہوئی روشنی انہیں فائدہ کیا دے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ نہیں پلٹیں گے اسلام کی طرف۔ لا الہ الا اللہ، پورا رکوع منافقین کے اوپر۔ اس لیے معاشرے میں دیکھ کے چلا کریں۔ اسلام کی شناخت برقرار رکھنی ہے تو جو محمد الرسول اللہ کی توہین کرتا ہے، جو اصحاب رسول کی توہین کرتا ہے، ان سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں،
سماجی تعلقات تک میں اپنے دامن کو بچا کے رکھے، سماجی تعلقات تک میں۔ جو بچے سگریٹ نہیں پیتے نا، ان کے سامنے سگریٹ پی جائے تو ان کو چکر آ جاتا ہے۔ خود مجھ سے سگریٹ کی بو برداشت نہیں ہوتی مجھ سے، اللہ کا شکر ہے، لیکن وہی بچہ بیٹھتے 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 ایک دن ناک سے بھی دھواں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہی بچہ بیٹھتے بیٹھتے جس کو سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی ہوتی تھی، وہی بچہ بڑا تیکھے طریقے سے سوٹا لگاتا ہے، پھر وہ بڑا ڈیزائن سے اس نے ڈن ہل کی سگریٹ ڈبی پکڑی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کا اصل کنٹوٹا تو یہ ہے، کر کے کہتے ہیں دھواں چھوڑ رہا ہوتا ہے بڑے طریقے کے ساتھ۔ اسی بچے کی تاریخ دیکھ لے، وہ سگریٹ سے ہی ناآشنا تھا۔ میں بچپن کا میرا واقعہ ہے کہ میں نے اپنے ایک عزیز کو سگریٹ پیتا دیکھ لیا، میں نے کہا میں ابو کو بتاتا ہوں جا کے، وہ میرے پیچھے، انہوں نے میری دوڑ لگا دی میرے پیچھے، مجھے پکڑ لیا، پکڑ کے سگریٹ تھا نا، جو سگریٹ کے پیچھے کیا ہوتا ہے اتنا سا، وہ لا کے زبردستی میرے ہونٹ پہ لگا دی، کہتے جائے بتائیں چچا کو یا کچھ کہا، جا کے ابو کو بتائیں، میں بھی کہوں گا اس نے بھی پی ہے میں بھی پھر کون سا، میری طبیعت بھی آج جو ہے وہ اس وقت بھی تھی، میں نے جا کے یہ بھی بات بتا دی کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ بچوں کو کبھی کمزور نہ بنائیں۔ وہ بچہ جو سگریٹ کا دھواں برداشت نہیں کر سکتا، وہ سوٹے لگاتا ہے، ناک سے دھواں نکالتا ہے، پتہ نہیں پھر کہاں کہاں سے دھواں نکالتا ہے، کیا ماحول۔ اس لیے اپنے اسلام کو بچائیں۔ یہ ویسے اللہ تعالیٰ نے 2-3 رکوع خرچ نہیں کر دی ہے، مومنین کے بارے میں 5-6 آیات، سیدھے کافروں کے بارے میں صرف 2 آیات، منافقین پہ پورا رکوع، ان کی ایک ایک علامت بتا دی، ان کے اندر یہ علامتیں، یہ علامتیں، یہ علامتیں، یہ علامتیں، اور بنیادی علامت ان کی کیا ہے؟ وہ گستاخ صحابہ ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے مثال دی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ان کی مثال یہ ایسی ہے، آسمان سے زوردار بارش ہوئی، بجلی کڑکی، گٹا ٹوپ اندھیرا ہیں، اور برق بجلی بھی، سب کچھ کڑک بھی۔ اب اس میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس بارش کے فائدوں کو نہیں دیکھتے، صرف کڑک کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا، وہ بارش کے فائدے کو نہیں دیکھتے، صرف کڑک سے گھبرا جاتے ہیں۔ منافقین بھی ایسے ہی ہیں۔ منافقین اسلام کے لیے جو قربانیاں ہیں، جہاد، انفاق، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، ان سے ڈر جاتے ہیں، جہاد کرنے سے ڈر جاتے ہیں۔ جو اسلام کے فوائد ہیں وہ جہاد سے ڈر کے پورے اسلام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ، جب بجلی چمکتی ہے تو بسر اندھیرا ہے، اچانک بجلی چمکی، بادل ہیں چھائے ہوئے، بجلی چمکتی، بندے کو راستہ نظر آتا ہے، بندہ چل پڑتا، جب پھر اندھیرا ہوتا ہے پھر رک جاتا ہے، کہ یہ ایسا ہی ہے۔ اسلام کی روشنی چمکتی ہے، غلبہ نظر آتا ہے تو ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ روشنی نظر نہیں آتی پھر وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روشنی نظر آتی تو اپنے آپ کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے، جہاں خالص مسلمانوں کی طاقت ہے وہاں وہ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں نہیں وہاں رک جاتے ہیں۔ رک کیا جاتے ہیں؟ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے کیا بڑھتے ہیں؟ ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار کر دیتے ہیں۔ اور یہ پوری دنیا تاریخ اسلام کا المیہ ہے کہ منافقین کے بارے میں جس طبقے نے ان کو لگام نہیں دی، منافقین ان پر غالب آ گئے اور ان کی عزتوں کو تار تار کر دیا۔ یہ پوری امت مسلمہ کی 1400-1500 سال کی تاریخ کا آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ امت کے جس طبقے نے، جس شہر نے، جس ملک نے، جس قوم نے منافقین کے بارے میں نرم رویہ رکھا، ان کو لگام نہیں دی، وہ منافقین ان پر غالب آ گئے اور ان کا تیہ پانچا کر دیا۔ یہ پوری 1400 سال کی ہسٹری ہے۔
جو ابھی بھی چلتی جا رہی ہے، خالی کتابوں کے اندر نہیں، دنیا کو ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ لیں، سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر پوری صورت منافقین اللہ تعالیٰ نے منافقین پہ خرچ کر دی۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اوپر سے کہتے ہیں۔ آپ کا ذرائع ابلاغ کا دور ہے، دیکھیں آپ کیا کچھ نہیں دیکھتے، کم سے کم دین کو بھی دیکھ لیا کریں۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک بندہ مسلمان کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کے ایک امتی کے درمیان وہ تقابل کرا رہا ہے، کہتا دیکھ بتاؤ کون سا بڑا لیڈر ہے۔ وہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ جو محمد الرسول اللہ کو امتی کے برابر لے آئے بلکہ امتی سے بھی نیچے لے جائے، اس کے کفر میں شک کیا ہے؟ اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ایمان لائے، فصدوا عن سبیل اللہ، یوں رک جاتے ہیں دین سے، لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ لوگ زبان سے ایمان لائے لیکن دل کے اندر وہ کفر پہ قائم رہے۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، ایسے میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، سننے منافقین کی علامت ہے، جب ان کو دیکھو ان کے جثے، ان کا جسم، ان کا قد، ان کی پرسنالٹی آپ کو تعجب میں ڈالے، کیا کمال کے لوگ ہیں بھائی، کیا آپ زبردست مسلمان ہیں بھائی۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور یہ بات کرنے لگ جائیں، اتنی میٹھی میٹھی اتنی اچھی باتیں کریں کہ آپ سنتے ہی رہ جائیں۔ کأنہم خشب مسندہ، یہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، چونکہ منافق ہیں ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم العدو، میرے بندو یہی منافقین تمہارے اصل دشمن ہیں۔ فاحذرہم، ان سے بچ کے رہو۔ قاتلہم اللہ، اللہ برباد کرے ان کو۔ انا یؤفکون، کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، جب انہیں کہا جاتا آ جاؤ محمد رسول اللہ کی مجلس میں، محمد رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کر لیں، تمہاری بخشش کی دعائیں کریں، تمہاری جو غلطیاں ہو گئی بس ٹھیک ہے آ جاؤ، سر جھٹک دیتے ہیں، سر پھیر لیتے ہیں، نہیں آتے۔ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے آس پاس بیٹھنے والے جو صحابہ ہیں ان پہ خرچ مت کرو تاکہ یہ تتر بتر ہو جائیں۔ یہاں بھی وہ صحابہ کے دشمن ہیں، آپ اندازہ کر لیں، اس صورت میں بھی اللہ بتا رہے ہیں۔ وللہ، اب ٹائم نہیں، میں ختم کر رہا ہوں 2 منٹ میں بعد، سورہ منافقون بھی جا کے پڑھ لیجیے گا۔ وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون، خزانے ان کے پاس ہے جو یہ روکتے ہیں خرچ نہ کریں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں، غزوہ یہ بنی مصطلق کا واقعہ ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم مدینے لوٹیں گے نا، موقع ملتے ہی ہم ان ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے مدینے سے۔ بھئی کلمہ گو تھے، رئیس المنافقین، اس کا جنازہ بھی اللہ کے نبی نے پڑھا دیا تھا، لیکن اوپر سے وحی آ گئی، اس کی بخشش آج آپ نے پڑھا دی، لیکن آئندہ خیال رکھیے میرے نبی، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر، آپ نے آئندہ ان میں سے کسی ایک کا بھی جنازہ نہیں پڑھانا، جنازہ پڑھانا تو درکنار، ان کی کفن دفن کے لیے ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا۔ کہا مدینے پہنچیں گے نا، ہم عزت والے لوگ ہیں، یہ ذلیل ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے مدینے سے۔
یہ بہت بڑی علامت ہے منافقین کی، صحابہ دشمنی، اور یہ بہت بڑی علامت ہے منافقین کی، مدینے پہ قبضہ کرنا۔ مدینے پہ قبضہ کرنا منافقین کی علامت ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، کان لگا کے سنیے۔ یہ ممبر مجھے بہت سی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اپنی حدود کے اندر رہ کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ سورہ منافقین میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک علامت یہ بتا دی ہے کہ یہ مدینے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ تک کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت ذلیل کہتے ہیں۔ لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت دار لوگ اس ذلیل کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ کو غیرت آ رہی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، عزت مؤمنین کے لیے، یہ منافق نہیں جانتے۔ ایمان والو، اب لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہاری دولت اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے۔ بس اب موقع نہیں، میں صورت ختم کر دا، تو یہ آج آپ کو میں نے ساری چیزیں بتا دی کہ پیراڈائم آف لائف کیا ہے ہمارا، اور اس پیراڈائم آف لائف کو اچیو کرنے کے لیے اور اس پر چلنے کے لیے اور اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے تقاضے کیا ہیں، اور اسلام کی شناخت کو آپ نے برقرار رکھنا کیسا ہے، منافقین کی علامات کیا ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا کیسا ہے۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔